السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے روحانی و جسمانی طبیب پروفیسر قاری عبدالمنان صاحب۔ ناظرین کرام، طبی المستشفیٰ سعودیہ اسلام آباد اور اسی طرح مدنی اسلامی روحانی سینٹر کی طرف سے میں آپ سے آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے ہم جتنی بھی امراض ہیں وجود کے اندر، ان کا علاج دیسی جڑی بوٹیوں سے، طب اسلامی اور طب نبوی سے کرتے ہیں، اور اسی طرح جو روحانی شکایات ہیں اس میں جادو ہے، جنات ہیں، سایہ ہے، دورے پڑنے ہیں، یا اس کے علاوہ بے اولادی ہے، یا اولاد نرینہ ہے، اٹھرا ہے، مردوں کی علامات ہیں، خواتین کی علامات ہیں، ان کا علاج ہم کلام الہی سے اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے، قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائے وہاں سے کرتے ہیں۔ تو میں آج سب سے بڑی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ آپ کی بیماری کی حالت میں آپ کا غذائی پرہیز کیا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ بہت اہم میں بات کر رہا ہوں کہ معالج جو آپ کو کہتا ہے نا کہ یہ چیزیں یہ آپ نے نہیں کھانی، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر معالج کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے اس میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہے، چربی بھی زیادہ ہے، اور آپ میں موٹاپا ہے، لہٰذا آپ نے بادی والی چیزیں اور تری والی چیزیں نہیں کھانی، اور اسی طرح میٹھا کم کھانا ہے۔ پھر آپ کے جسم میں طاقت بھی آئے گی، آپ کا جسم جو ہے یہ ویٹ بھی ختم ہوگا، اور جسم کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ختم ہوگی۔ اب آپ کو معالج نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی، آپ نے 10 دن مہینہ پرہیز کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے 5-7 دن ٹھیک ٹھاک کھایا، پھر پرہیز شروع کر دیا۔ بالکل ایسا نہ کریں۔ اگر آپ 1 مہینہ پرہیز کریں گے اور 2 دن وہ چیزیں دوبارہ کھا لیں گے، آپ کے مہینے کا پرہیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جسم کے اندر دیکھیں سودا ہے، صفرا ہے، بلغم ہے۔ ایک مزاج کو آپ دوسرے مزاج میں لانا چاہتے ہیں، آپ میں سودا زیادہ ہے، سوداویت کا مادہ زیادہ ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ سوداویت کے مزاج کو ختم کر کے آپ بلغمی یا صفراوی جو ہے نظام، اس کو تحریک دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 2 دن 4 دن نہیں بلکہ 1 سال پورا آپ جو ہے پرہیز کریں گے، تب آپ کا مزاج تبدیل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تحریک جو ہے نا سوداوی، وہ تب تبدیل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جو بھائی بھی اپنی آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں جوان نظر آئیں، وہ غذا جو ہے اپنی درست کریں۔ آپ کسی معالج سے مشورہ کریں، آپ میرے نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کی اتنی عمر ہے، اتنا قد ہے اور اتنا وزن ہے، اور آپ کے جسم کے اندر یہ امراض ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ خوراک آپ استعمال کریں اور یہ خوراک ان کا پرہیز کریں، اور جو پرہیز ہوتا ہے وہ عرصے تک رکھیں۔ کچھ بھائی 10-15 دن پرہیز کر کے کہتے ہیں فائدہ تو نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ خوراک ہے، غذا ہے، غذا جزو بدن بنتی ہے، اور آگے پھر اس میں جو جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے لیے 6 مہینے، سال، 2 سال کا حساب لگائے۔ میں آپ کو ایک اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں۔ میرے جسم کا وزن جو ہے زیادہ ہو گیا، بہت پریشان ہوا، اور میں نے جناب صبح نماز پڑھ کے روزانہ 5، 7، 8 کلومیٹر روزانہ واک شروع کر دی، لیکن میں نے خوراک کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا۔ چاول بھی کھائے، گوشت بھی کھایا، تری والی چیزیں اور میٹھا، ہر چیز کھاتا رہا۔ 1 سال میں نے 6-7 کلومیٹر روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں نے واک کی۔ 1 سال کے بعد بھی میرا وزن جو ہے 100 گرام 50 گرام کم نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے جو خوراک میرے لیے مناسب ہے، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے روٹی، گندم ہے، روٹی کا میں نے اس کا پرہیز کیا، اس کو کم کیا، اور اس کے بعد گھی، تری چیزیں اور چاول بالکل چھوڑ دیے، اور گوشت جتنے سارے چھوڑ دیے۔
فش آپ کھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں 1 سال میں نے پرہیز کیا، آپ یقین کریں 20 kg سے زیادہ وزن میرا کم ہو گیا 1 سال میں نے، یا اس سے زیادہ۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ کے جسم میں چربی زیادہ ہے، کولسٹرول بڑھ جاتا ہے، موٹاپا ہے، تو آپ اس کا علاج یہ نہیں کسی معالج کے پاس جب مجھے موٹاپا ہے، میرا 20 کلو وزن زیادہ ہے تو یہ کام کرنا ہے، وہ کہیں گے جی 2 مہینے میں ہو جائے گا۔ آپ خود اپنے دماغ سے دیکھیں کہ دو مہینوں میں 20 kg وزن کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اور جو بھی معالج کہتا ہے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ 1 مہینے میں ہو جائے گا، بندہ اس سے میڈیسن لے لیتا ہے، اپنے دماغ سے نہیں سوچتے کہ 1-2 مہینے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں معالج، وہ ایسی میڈیسن کھلا دیتے ہیں کہ معدہ خراب کر دیتے ہیں، پھر بھوک نہیں لگتی۔ جب اس کو بھوک نہیں لگے گی تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، جب وہ بھوکا رہے گا تو ایسا ایسا کیا ہو جائے گا، اس کا ویٹ کم ہو جائے گا، اور جب 2-3 مہینے کے بعد وہ پھر کھانا شروع کر دے گا، پھر ویٹ پھر وہاں آ جائے گا۔ یا پھر اس طریقے سے اس کا ویٹ ایسی چیزیں دیتے ہیں جس میں انسان کے جو خون کا نظام ہے، انسان کا خون پیدا ہوتا ہے، انسان جو خوراک کرتا ہے وہ جسم بدن بنتی ہے، ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں کہ جو خوراک کھاتا ہے وہ جسم میں کام نہ کرے، اور اسی طرح جو ہے جسم کی اعضاء ان کی نشو و نما کو روک دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی 2-3 مہینوں میں دبلا پتلا ہو جاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار بڑا یعنی اچھا معالج ہے، 2 مہینوں میں اتنا وزن کم ہو گیا۔ میرے بھائیوں جو غیر فطری طریقے سے علاج کرتے ہیں اس سے ایک طرف تو آپ کو فائدہ ہو گیا ہے، لیکن کئی بیماریاں اور کمزوریاں جسم میں ہو جائے گی، خصوصاً جسمانی طور پر آپ بڑھاپے کا شکار ہو جائیں گے، جوانی میں آپ کے چہرے پر آپ کے جسم پر سلفٹیں شروع ہو جائیں گی، اور چند مہینوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جسم لاغر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں خصوصاً موٹاپا ہے تو آپ اس کا مکمل پرہیز کریں اور سیر کریں، لیکن 1-2 سال کا مکمل اس کو ٹائم دیں، اور اس کے اعتبار سے پھر ہمیشہ کے لیے آپ اپنی خوراک جو ہے وہ مناسب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے اندر بیماری نہیں رہے گی۔ تو آج کی میری جو مکمل گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ پرہیز کر رہے ہیں، اگر آپ کو معالج نے کہا آپ نے 2 سال تک پرہیز کرنا ہے، آپ 6 مہینے پرہیز کر کے آپ 1 ہفتہ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کے 6 مہینے کے پرہیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ پرہیز ہے تو ہمیشہ کے لیے پرہیز ہے، اور پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ جسم کے اندر سے بیماری کس طرح بھاگتی ہیں اور جسم کے اندر طاقت کس طرح آتی ہے۔ تو آج کا سب سے بڑا میرا اہم ٹاپک ہے کہ پرہیز، کوئی بھی آپ علاج کرتے ہیں پرہیز ہمیشہ کے لیے کریں، عارضی طور پر 10 دن کر کے 1 مہینہ کر کے پھر بد پرہیزی ہو جائے، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ اچھے سے اچھے جس ڈاکٹر کی فیس 4-4 5-5 ہزار ہے وہ آپ لیں، اور وہ میڈیسن جو بھی دے آپ وہ بھی مکمل طور پر قیمتی سے قیمتی مہنگی دوائی کھائیں، لیکن اگر آپ غذائی پرہیز نہیں کریں گے آپ کو کسی میڈیسن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ تو اسی طرح پوری دنیا کے اندر خواتین و حضرات، آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی بیماری ہے، پہلی بات اللہ آپ کو شفا یاب رکھے، کسی کو اللہ بیمار نہ کرے، لیکن جو بیمار ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری آن لائن سروس ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ کا روحانی علاج بھی ہو جائے گا، جسمانی علاج بھی ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو بھی ہمارے خواتین حضرات، بچے بیٹیاں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔